أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معزز حاضرین جمعہ، پردہ خواتین، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس پر، جن کا نام اس میں گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ آپ کے درمیان تلاوت کی۔ اکثر آپ نے اس آیت کریمہ کو سنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا، اور جب اللہ رب العالمین محبت کرنے لگ جائے تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ گناہوں کی مغفرت کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں آج کے جمعہ کا خطبہ ہوگا، اور اتباع رسول کا کیا مفہوم ہے، سنت رسول کی کتنی پیروی کرنی چاہیے، صحابہ کرام نے سنت رسول کو کتنا مضبوطی سے پکڑا۔ آج ہم چند نکات اسی تعلق سے آپ کے درمیان رکھیں گے۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا، باب قول اللہ تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے اس شے کو، اس چیز کو جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس بات پر مامور کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو کہ آپ وہی بات امت تک پہنچائیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ بلغ ما انزل الیک، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دو چیزیں، قرآن اور حدیث، جس کو ہم دوسرے معنی میں کہتے ہیں وحی جلی، وحی خفی۔ وحی جلی کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن حکیم، اور وحی خفی کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جیسے حدیث۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اور اللہ نے اپنے نبی کو مامور کیا کہ آپ انہی چیزوں کو پہنچائے جو میں نے آپ پر پہنچایا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ بہت غور و فکر کی بات ہے۔ نبی کو اللہ معمور کر رہا ہے کہ آپ کو پہنچانا اتنا ہی ہے جتنا میں نے آپ تک پہنچوایا ہے، لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی نے اللہ کے پیغام کو کما حق نہیں پہنچایا۔ اللہ اپنے نبی کو حکم کرتا ہے، اللہ اپنے نبی پر کوئی بھی بات کو بیان کر رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ امت اس پر معمول ہو جائے، اس لیے کہ رسول غلطی نہیں کر سکتا، لیکن کہا اللہ نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں، اگر اللہ کی وہ باتیں نہیں پہنچائی جو اللہ نے آپ تک پہنچوائی تھی، تو آپ نے حق رسالت نہیں ادا کیا۔ اس کے بعد امام بخاری ایک قول نقل کرتے ہیں، وقال الزہری، امام زہری کا قول نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ من اللہ الرسالہ، اللہ کا کام کیا ہے؟ رسالہ، پیغام پہنچوانا۔ کیا کام ہے اللہ کا؟ اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ اپنا پیغام پہنچواتا ہے، لیکن کس کو پہنچائے گا؟ اس کی تعین ہوتی ہے، اس کی تخصیص ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ نے نبی کا انتخاب کرتا ہے، رسول کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا پیغام بندوں میں جو تخصیص کیا ہے، نبی کو، رسول کو، اس تک پہنچواتا ہے۔ تو اللہ کا کام کیا ہوا؟ من اللہ الرسالہ، اللہ نے اپنا کام کیا کہ اپنا پیغام نبی تک پہنچوایا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ، رسول کا کام کیا ہے؟ وہ باتیں جو اللہ کی آپ تک پہنچائی گئی ہے وہ بات امت تک پہنچا دیں۔ البلاغ یعنی صرف بلاغ کا کام ہے نبی کا، پہنچانے کا۔ نبی ہدایت کسی کو نہیں دے سکتا، ہاں ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے، بذات خود ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایسی بے شمار مثالیں اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں تو مل جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے میرے رسول آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ تو امام زہری نے کیا کہا؟ من اللہ الرسالہ، اللہ کا کام تھا رسالت کو پہنچانا، پیغام کو پہنچانا۔ کہاں؟ رسول پر، اور رسول کا کام کیا تھا؟ البلاغ، وہی پیغام امت تک پہنچا دینا۔ امت کا کیا کام ہے؟ وعلینا تسلیم، ہمارا کام کیا ہے؟ جو بات اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے قبول کریں، قبول کرنا ہے۔ وہ بات آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ شریعت آپ کے عقل سے ناپی نہیں جائے گی۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر شریعت میں عقل کو دخل ہوتا تو موزے پر مسا اوپر نہیں نیچے کرنا چاہیے، اس لیے کہ گندگی تو نیچے لگتی، لیکن ہم موزے پر مسا کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں۔ تو تمہاری عقل کا کوئی دخل شریعت میں نہیں ہے، شریعت تو آپ تک پہنچا دی گئی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ رسول کا پیغام ہے، آپ کا کام ہے اس کو تسلیم کرنا، اس کو قبول کر لینا۔ قال اللہ تعالی لیعلم ان قد ابلغوا رسالتہ، امام زہری نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ کا کام کیا تھا، رسول کا کام کیا تھا، اور امت کا کیا کام۔ تو اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ
تبلیغ اسی چیز کی جائے گی جس چیز کی تبلیغ کا حکم اللہ نے رسول نے دیا ہے۔ آج امت کے یہاں تبلیغ کا ایک الگ معیار مقرر ہوا، لوگوں کے ذہنوں میں وہ باتیں راسخ کرائی گئی، لوگوں کے درمیان اس بات کو پہنچایا جانے لگا کہ اکابر نے یہ کہا، اساغر نے یہ کہا، شیوخ نے یہ کہا، کبار نے یہ کہا۔ اگر سب یہی لوگوں نے کہا تو پوری زندگی نبی خاموش رہا، نبی نے کچھ نہیں کہا، تو ہم کیوں نہ وہ باتیں لوگوں تک پہنچائے کہ نبی نے یہ کہا، کیونکہ نبی کی اتباع کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ نے کہا نا تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے رسول آپ کہیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں نبی کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع رسول، سنت رسول کو لازم پکڑنے کا کتنا مزاج رہا اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ صحابہ کرام نبی کی سنت کو پکڑتے تھے، میں وہ آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں کون ہے ابو بکر؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به وانی لاخشى انی ترکت شیئا من امره ان ازیغ۔ کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں کوئی بھی ایسی چیز چھوڑنے والا نہیں ہوں، لست تارکا شیئا، میں کوئی بھی ایسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جس کا حکم میرے رسول نے دیا ہے، یعنی کہ ہرگز میں اس عمل کو، اس قول کو، اس فعل کو، اس تقریر کو نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ میں ضرور کی ضرور ہر اس عمل پر، ہر اس فعل پر، ہر اس قول پر جس کا میرے رسول نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، میں اس پر ضرور بالضرور عمل کروں گا۔ کیوں عمل کروں گا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ، مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ہر اس قول و عمل پر، فعل پر، تقریر پر عمل ضرور بھی ضرور کروں گا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی فعل، کوئی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس پہنچی اور میں نے اسے چھوڑ دیا، میں کہاں ہو جاؤں گا؟ گمراہ ہو جاؤں گا، میں راہ حق سے بھٹک جاؤں گا، میں پھسل جاؤں گا۔ یہ بنیاد ہے کہ نبی کی ایک سنت بھی اگر چھوڑ دیں تو ہمیں راہ حق سے پھسل جانے کا اندیشہ ہے۔ آج ہم سنت کو سیریس نہیں لیتے ہیں، سنت کو سیریس نہیں لیتے ہیں، سنت تو پڑھتے ہی نہیں۔ اور ایک الزام ہے اہل حدیثوں پر کہ یہ سنت کا اہتمام نہیں کرتے، اور وہ عمل ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، فرض نماز کے بعد ایسے بھاگتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مصروف انسان یہی ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر بھی آپ کو دنیا سے غافل نہ کر سکا تو کیا ذکر کریں گے اللہ رب العالمین؟ 1000 بار میں نے اس بارے میں نشاندہی کی کہ دوستو سنت کا اہتمام کرو۔ ظہر کے نماز کی بات کی جو سنت ہے، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ چھوٹ گیا، آپ نے اس کی قضا کی، آپ نے قضا کی ہے اس سنت کی، جبکہ اللہ کے رسول کسی قوم کے آ جانے کی وجہ سے مصروف ہو گئے تھے، آپ سنت نہیں پڑھ سکے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ، میں ڈرتا ہوں
کہ کوئی فعل، کوئی سنت اللہ کے رسول کی مجھ تک پہنچی اور میں اگر اس پر عمل نہ کر سکا تو ہو سکتا ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ اور آیت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ اپنے باپ کا کردار بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں، اے میرے بھائیوں، کیا فرمایا؟ یہ میرے بھائیوں کہہ کر کے آپ کو متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو اگر کوئی شے تم تک پہنچ گئی، جس طرح ابو بکر سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی فعل پہنچا اور میں نہ عمل کر سکا تو میں شاید گمراہ نہ ہو جاؤں، تو کم سے کم ایک صحابی ایسا سوچ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں سوچتے؟ اگر نبی کی کسی بات کی بھی ذرا سی بھی اگر ہم نے خلاف ورزی کی تو ہو سکتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت کریمہ کا یہی مطلب تو ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو ایسے حبط کر لے گا جس کا شعور ہی نہیں ہوگا۔ کیوں کیا؟ قیامت کے دن ہم سوچیں گے کہ ہم نے تو بڑا سے بڑا عمل کیا تھا۔ اس کے بعد آگے بہت ہی اہم بات بتائی گئی، فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس زمانے میں کیا ہوگا اس کی طرف بتلایا گیا کہ اس زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو نبی کی سنت کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ اس دور میں کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک ایسا زمانہ آئے گا اور اس زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، نبی کا مذاق اڑائیں گے۔ نبی کی سنت کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا، نبی کی سنت کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا۔ اب دیکھتے ہیں نا مذاق کیسے اڑائی جاتی ہے۔ ایک عالم صاحب خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگوں کی داڑھیاں ایسی ہیں کہ جب وہ گاڑی پہ چلتے ہیں تو دونوں سنگوں کی طرح گھومتی رہتی ہے، پھیراتی رہتی ہے۔ یہ داڑھیاں سنگوں کی طرح دونوں طرف نکلی ہوئی ہیں، اور یہ اسٹیج پر بیان کر رہا ہے اور قوم ہنس رہی ہے۔ اتنی بے غیرتی اور بے حسی اس قوم کا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی رحمت سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بویا تو کانٹے دار پیڑ ہے لیکن پھل کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ اس سے بڑا احمق اور بیوقوف انسان دنیا کا کیا ہو سکتا ہے کہ بویا ببول تو پاؤ گے آم، کہ ببول ہی ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا اور اس زمانے میں لوگ ایسے آئیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائیں گے، اور مذاق ہی نہیں اڑائیں گے بلکہ آپ کی سنتوں کا مذاق اڑانے میں فخر کریں گے۔ ایک واقعہ نقل کر رہے تھے شیخ جلال الدین صاحب کے، ایک مسجد میں جو کہ مقلدوں کی مسجد تھی، ایک اہل حدیث نماز پڑھنے چلا گیا تو امام صاحب نے کہا وَلَضَّالِّينَ۔ اہل حدیث نے کہا چونکہ نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، نبی نے ہمیں بتایا آمین کہنا ہے، اس آمین سے یہود و نصارہ کو چڑ ہوتی ہے، تو اس نے زور سے آمین کہا۔ تو ایک مقتدی نے کہا کہ زمین تھام لے، یعنی اس نے کہا آمین تو اس نے کہا زمین تھام لے، تنقید کیا۔ بسا اوقات تو ایک بڑے بڑے عالموں کا عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رفع الیدین کرتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ کیا تم مکھیاں اڑا رہے ہو، مکھیاں اڑاتے ہو؟ یہ عبداللہ ابن مبارک کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک وقت کا بہت بڑا محدث، وہ جب نماز پڑھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے تو ان کے استاذ کہتے تھے کہ تم مکھیاں اڑاتے ہو۔ یہ قول میں اپنی طرف سے نہیں، فقہ الحدیث ہمارے درمیان موجود ہے، ان کا قول اس میں نقل کیا گیا ہے بات۔ تو یہ نبی کی سنت کا مذاق اڑانا نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور اس مذاق اڑانے پر بھی قوم فخر کر رہی ہے، اسے لوگوں کے درمیان بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اخیر جملہ جو اس بات کا یہ اثر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
اس میں ہے نسأل اللہ تعالی عصمتا من ضلل. میں اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے گمراہی کے راستے سے پھسلنے سے بچانا. نسأل اللہ عصمتا من ضلل. گمراہی کے راستے پر، ہدایت کے راستے سے پھسل جانے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما. اور آگے فرمایا وَنَجَاتُم مِّن سُوءِ الْعَمَلِ. اللہ رب العالمین مجھے برے عمل سے بچا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے احتراز کرنا گویا کہ ہدایت کے راستے سے پھسل جانے کے مترادف ہے. اس لیے کہ نبی کی کسی بھی سنت کو معمولی سمجھ کر کے ترک نہ کر دینا. اتباع کا اور سنت کو لازم پکڑنے کا جذبہ صحابہ کرام کی زندگی سے بہت ہی نمایاں طور پر واضح ہوتی ہے. میں ایک اور روایت آپ کے درمیان رکھتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گودنا گدوانی والی پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. بھویں بنانے والیوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. آج قوم کی عورتیں بھویں بناتی ہیں اور لوگ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی جو کرتے ہیں اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اب جب یہ فتویٰ عبداللہ ابن مسعود کا جاری ہوا تو یہ فتویٰ ایک خاتون کے پاس پہنچ گیا. اس خاتون کا نام ام یعقوب ہے اور وہ قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی. جب یہ فتویٰ پہنچا عبداللہ ابن مسعود کا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو گودنا گدواتی ہے، بھویں بناتی ہیں اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہے، مردوں کی شباہت اختیار کرتی ہے. یہی تو ہے اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا. اللہ نے عورت بنائے تو عورت رہو، مرد کیوں بنتے؟ جب یہ فتویٰ پہنچا اس خاتون کے پاس فوراً آئی. کہاں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور فوراً آ کر کے سوال کیا کہ آپ نے جو فتویٰ جاری کیا ہے، آپ نے جو کہا ہے وہ خبر مجھ تک پہنچی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ آپ نے فلاں 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 عورتوں پر لعنت کی ہے. کیوں؟ تحقیق کا جذبہ ہے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تفتیش کرنا یہ تحقیق ہے. اسی کو اتباع کہتے ہیں. تحقیق کے لیے آئے لیکن جو بات پہنچ گئی عمل کرنا شروع کر دیا، یہ تحقیق نہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں. اور تقلید اسلام میں منع کیا گیا ہے، تقلید نہیں کریے. وہ خاتون نے جب سوال کیا عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ بات کیوں نہ کہوں، اس لیے کہ یہ بات اللہ نے اور اس کے رسول نے کہی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہا. یہ بات میں کیوں نہ بولوں، اس لیے کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے. حوالہ دیا. عبداللہ ابن مسعود کون ہے معلوم ہے؟ دین سے اگر انسیت ہوتی تو معلوم ہوتا. دنیا کے تمام مفتیوں کو اکٹھا کر دیں اور ایک طرف عبداللہ ابن مسعود ہوں، تمام مفتیوں پر کافی. شریعت کا بہت زیادہ علم رکھنے والے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر میں ان کی بیان کی گئی ہیں. سوال کر رہی ہیں خاتون جو قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے بھی کہا اور اس کے رسول نے بھی کہا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے اور یہ بات حدیث میں بھی موجود ہے. اب اس خاتون کو ابھی بھی یقین نہیں ہوا. وہ کہتی ہیں کہ میں نے قرآن کو پورا پڑھ دیا لیکن ہمیں یہ بات کہیں نہیں ملی. قربان جائیے اس خاتون پر کہ ایک مسئلہ کو ڈھونڈنے کے لیے پورا قرآن پڑھ دیا. آج پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے قرآن نہیں پڑھ پاتے. صحابیہ ایسے نہیں بنتی. بہت محنت اور بڑی مشقت کی ہے ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو امت تک پہنچانے کے لیے.
بڑا مقام ہے، اور محدثین کرام نے حدیثوں کو کہاں کہاں سے اخذ کیا، کہاں کہاں سے لائے، اکٹھا کیا، بڑی قربانیاں ہیں ان کی۔ ہمیں 1 منٹ نہیں لگتا ہے محدثین پر جرح کرتے ہوئے، 1 منٹ نہیں لگتا، ہم نہیں مانیں گے ان کی بات۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ جو بات قرآن و سنت میں نہیں ہے، اگر ان کا اجتہاد ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے اگر کوئی مسئلہ استنباط کیا ہے، آپ کو ماننا ہے۔ کیا فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہ یہ اللہ نے بھی کہا اور رسول نے بھی کہا، خاتون کہتی ہیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھ دیا، ہمیں کہیں نہیں ملی یہ بات۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے خاتون، اگر تم قرآن پر ذرا سا بھی تدبر اور تفکر کر کے پڑھتی تو تمہیں یہ بات قرآن میں مل جاتی۔ وہ بات کون سی ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے تو منع کیا، اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے صحیح سند کے ساتھ، تو تشہیر اور استنباط کے مقابلے میں حدیث بھی تو قرآن کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا تو نبی ایسے منع کر دیں گے؟ نہیں۔ تو جب نبی نے منع کر دیا اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جب رسول تمہیں کوئی چیز دے تو اسے لو، اور جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اللہ نے بھی کہی اور یہ بات رسول نے بھی کہی۔ دیکھیں نا مسئلہ استنباط کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خاتون کو تشفی ہوتی ہے کہ ہاں واقعی یہ آیت کریمہ تو میری نظر سے گزری، ہاں آپ نے باضابطہ کہا سورہ حشر نہیں پڑھا تم نے؟ خاتون نے کہا ہاں پڑھا، تو کہا اس میں ایک آیت کریمہ نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صحابہ کرام کے درمیان تحقیق کا، تفتیش کا، حدیثوں کو صحیح طور پر پرکھنے کا جو جذبہ ہے وہ آج ہمارے درمیان مفقود ہو چکا ہے۔ جب بھی کوئی بات آئے اس کی سند ہمیں معلوم کرنی چاہیے، یہ حدیث کیسی ہے، محدثین نے اس پر کیا جرح کی ہے، یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بہت ساری باتیں ایسی سنی جو امت میں بڑا مشہور ہے، لیکن بعد میں جب تحقیق کی گئی تو وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے وہ 1-2 دن قبل درس میں بتلایا تھا کہ میں نے بہت سنا کہ شداد نے دنیا میں جنت بنائی تھی۔ جب میں اس کی تحقیق کے لیے نکلا تو معلوم ہوا کہ یہ بات ہی نہیں ہے، یہ تو دور دور تک نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے ذہنوں کی اپج ہے۔ شداد نے کبھی دنیا میں جنت بنائی نہیں، پھر بھی لوگ اسٹیج پر بیان کرتے ہیں، اس پر قوالیاں بھی بنی ہوئی ہیں، اور بڑے جھومتے ہیں لوگ اس بات پر، جبکہ اس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ کئی ایسی روایات ہیں۔ تو اتباع رسول کا جذبہ ہمارے اندر موجود رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس شے کو اپنی زندگی میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا متبع رسول کون ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق کے علاوہ؟ اور ابو بکر صدیق کا وہ قول میں نے آپ کے درمیان ابھی پڑھ کے سنایا۔ ابو بکر صدیق سے بڑا متبع رسول کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہر ایک حکم پر صدیق اکبر نے عمل کیا ہے، ہر ایک حکم پر، چاہے وہ کسی بھی معاملات میں، کسی بھی سیاسی ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو، کوئی بھی معاملات ہو، اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کو انہوں نے لازم پکڑا تھا۔ تو دوستو، عمل وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے جو عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ عمل وہ کبھی مقبول نہیں ہو سکتا بظاہر کتنا ہی حسین اور جمیل ہو، جس پر مہر رسول نہیں ہے وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اب رہ گئی امامان کی بات۔ امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، اماموں کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ اب لوگوں نے جو 4 امام بنائے، امام تو بہت بڑے بڑے گزرے، یہ 4 کو فکس کر دیا لوگوں نے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اللہ کے رسول کی قبر پر کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا،
دنیا کے تمام لوگوں کی باتوں کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے۔ اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کرتے ہوئے امام مالک نے فرمایا تھا، دنیا کے تمام انسانوں کی بات کو لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے۔ اس قبر والے کی بات کو صرف لیا جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ گمراہی کے دہانے پر۔ البدایہ والنہایہ علامہ عماد الدین ابن کثیر کی بڑی جامع کتاب ہے تاریخ کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو درس دے رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اس درس میں ایک اور امام موجود تھے جس کو ہم امام شافعی کہتے ہیں، یہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ میرے پاس ایک طوطی تھی، طوطی سمجھتا نہیں، جیسے طوطا بولنے والا، تو میرے پاس ایک طوطی تھی، تو ایک خریدار میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھے یہ دے دو، تو میں نے اسے 1000 روپے میں بیچ دیا۔ تو اس نے اس کی خوبی پوچھی، اس کی خوبی کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ ہمیشہ بولتی رہتی ہے، چپ ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ بولتی رہتی۔ تو آدمی نے کہا اچھا یہ ہمیشہ بولتی رہتی ہے؟ کہا اور اگر چپ ہو گئی تو میں اپنی بیوی پر طلاق، میری بیوی پر طلاق۔ اب وہ آدمی پیسہ دیا، طوطی لے کر کے چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد طوطی بولتی تو تھی لیکن کسی وقت چپ ہو جاتی تھی۔ تو وہ آدمی طوطی لے کر کے آیا اور کہا کہ یہ لو، تم نے تو کہا تھا کہ یہ ہمیشہ بولتی رہتی ہے، یہ تو کبھی کبھی چپ بھی ہو جاتی ہے۔ بھائی میرے پیسے دے دو، یہ اپنی طوطی اپنے پاس رکھ دو۔ اب اس آدمی نے کہا کہ میں نے طوطی تو لے لی، پیسے بھی اس کو دے دیے، لیکن اس کا کیا ہوگا؟ چونکہ ہم نے تو کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو میری بیوی پر طلاق ہے، تو اب بیوی کا ہم کیا کریں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ بند ہو جاتی ہے، چپ ہو جاتی ہے؟ کہاں چپ ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر طلاق ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ کو یہ افسوس نہیں رہا کہ طوطی ہمارے پاس آ گئی، پیسہ ہم نے اس کو واپس کر دیا، افسوس یہ رہا کہ بیوی عقد سے باہر، چونکہ ایک طلاق تو ہو گئی۔ اور وہ بیچارہ نہایت ہی غمگین انداز میں جانے لگا۔ تو انہیں روکا، کس نے؟ امام شافعی نے، امام مالک کے شاگرد ہیں۔ آپ نے پوچھا غمگین کیوں ہو تم، اور کیا مسئلہ تم نے پوچھا امام مالک سے؟ تو پھر انہوں نے اپنے واقعہ کو دہرایا۔ تو کہا کہ پھر میرے استاذ نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے استاذ نے، یعنی آپ کے استاذ نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب وہ آدمی خوشی سے جھوم اٹھا، بھائی بیوی عقد میں واقعی ہے۔ اب وہ فقط مسرت میں امام مالک کے پاس پہنچا کہ آپ نے تو کہا طلاق ہو گئی، لیکن آپ کا شاگرد کہہ رہا طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کون ہے، پکڑ کے لاؤ۔ اب جب پہنچے تو امام مالک کے پاس امام شافعی پہنچے ہیں، وہ ادریس ہے، نام ان کا ادریس ہے امام شافعی کا۔ آپ پہنچے، کہا کہ ہاں بھائی طلاق کیسے نہیں ہوئی، مسئلہ تو یہ ہے۔ کہا کہ نہیں امام مالک، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے اس کے تعلق سے میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے تناظر میں اس کا طلاق نہیں ہوا۔ کہا کیا ہے وہ حدیث، بیان کرو۔ اب وہ حدیث بیان کی کہ بہت مشہور واقعہ فاطمہ بنت قیس کا رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق بتہ دے دیا تھا۔ 2 بار پہلے طلاق دی تھی، آخری طلاق جب انہیں دی گئی، یعنی جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اس کے بعد حلال نہیں ہے اپنے شوہر کے لیے، تو وہ جب طلاق بتہ دی تو وہ کسی وکیل کے ذریعے سے آپ نے آخری طلاق پہنچوایا۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بات ممتاز ہو جاؤ، بات اگر ممیز ہو جائے، تمیز میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی کہ فون پر بھی اگر آپ کو طلاق دی جا رہی ہے اور آپ نے آواز میں تمیز کر لی کہ ہاں یہ فلاں شخص کی ہی آواز ہے، تو آپ کی طلاق واقع ہو جائے گی۔
فون پر بھی طلاق ہو جائے گی۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ طلاق بتہ ایک وکیل کے ذریعے سے فاطمہ بنت قیس کو پہنچ گیا، اور ساتھ میں ان کے عدت کے دوران کے لیے کچھ جو بھی پیش کیا گیا کہ یہ ان کو دے دیجیے گا۔ آج کے بعد سے فاطمہ بنت قیس میرے نکاح سے باہر ہے۔ فاطمہ بنت قیس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کو آپ کے شوہر نے طلاق بتہ دی اور یہ آپ کو کچھ جو بھیجا ہے، انہوں نے کہا کیوں؟ مجھے تو اور چاہیے بہت سارا۔ اب یہ خبر پہنچی وہاں ان کے شوہر کے پاس، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی میرا حق نہیں ہے، یہ تو میں دے رہا ہوں احسان کے یہ نتیجے میں، یہ میرا احسان ہے جو میں دے رہا ہوں۔ اب وہ فاطمہ بنت قیس پہنچ گئی کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی نے بالکل وہی فیصلہ کیا جو ان کے شوہر نے کیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ تم اپنی عدت گزارنے کے لیے ام شریک کے پاس چلی جاؤ۔ ام شریک کا نام سنا ہے؟ پڑھیں گے جب نہ جانیں گے۔ ام شریک وہ صحابیاں ہیں جن کو فیاضی میں ایک نمایاں مقام ہے، سخاوت میں، یعنی ہر آئے دن وہ صحابہ کرام کی دعوتیں کرتی تھی۔ بہت کھلانے پلانے کا جذبہ ام شریک کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا کہ دیکھو ام شریک کے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، عدت وہیں گزار دو۔ فاطمہ بنت قیس جب آگے بڑھنے لگی تو اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ۔ آپ رک گئی، کہا کہ دیکھو ام شریک کے پاس مت جاؤ، اس لیے کہ اس کے پاس صحابہ کرام کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو تمہیں پردہ میں دقت ہو جائے گی۔ کتنا خیال ہے نبی کا پردہ کا۔ آج بے پردگی اتنی عام ہو گئی ہے کہ برائیاں اور فحاشیاں اسی بے پردگی کا تو ظہور ہے۔ اگر باپردہ ہو جاؤ تو فحاشی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں صحابہ کرام کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ایسا کرو تم اپنی عدت عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس گزار لو، اور جب عدت گزار لو گی تو پھر مجھے اطلاع کرنا۔ آپ عبداللہ ابن ام مکتوم، چونکہ آپ ایک نابینا صحابی ہیں، آپ نے یہ بھی وضاحت کی کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے کبھی کپڑے بدلنے ہو، کبھی کوئی کام درپیش ہو، تو عبداللہ ابن ام مکتوم تو چونکہ نابینا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فاطمہ بنت قیس وہاں عدت گزارتی ہیں اور اطلاع کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اب عدت گزار چکی ہوں اور میرے پاس 2 نکاح کا پیغام آیا ہے۔ ایک نکاح تھا معاویہ کا، اور ایک اور صحابی ہیں، یہ 2 کا پیغام آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو معاویہ سے نکاح مت کرو، اس لیے کہ اس کے پاس کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی وہ کرے جو اپنی بیوی کو کم سے کم کھلا پلا تو سکے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل تو کر سکے۔ نبی نے فرمایا ان کے پاس مال نہیں ہے، یعنی وہ تمہیں کھلا پلا نہیں سکتا، بہت ہی غربت اور افلاس میں ہے، تو ایسا کرو کہ اس سے مت کرو۔ تو ایک دوسرے صحابی کا جو نام ہے، ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے کندھے پر ہمیشہ لٹھ رہتا ہے، لاٹھی رہتی ہے، اور وہ عورتوں کو مارنے میں بڑا بہادر ہے، اس لیے اس سے بھی شادی نہ کرو۔ ہمیشہ ان کے کندھے پر کیا رہتا ہے؟ لاٹھی رہتی ہے، اور وہ عورتوں کو مارنے میں بڑا شدید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کرو دونوں چھوڑ دو، تم اپنی شادی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے اسامہ سے شادی نہیں کرنی ہے، لیکن آپ نے 2-3 بار کہا تو پھر شادی پر راضی ہو گئیں، اور ان کی تفصیل دی جاتی تھی کہ جوڑا ہو تو فاطمہ بنت قیس اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، بہترین جوڑا، اور بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے شادی میں برکت دی گئی، اور نبی کا مشورہ کتنا خیر والا ثابت ہوا، یہ حضرت فاطمہ بنت قیس بیان فرماتی ہے۔ بہرحال یہ کہنا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ان کے کندھے پر ہمیشہ لاٹھی رہتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وضو بنائیں گے تو لاٹھی تھوڑی رہے گی، وہ تو اتار دیں گے نا، وہ اتار دیں گے، نماز میں لاٹھی لے کے تھوڑی ہوں گے، وہ تو لاٹھی اتار کے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو اعتبار کثرت کا ہوگا، قلت کا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو طوطی ہے
یہ تو کثرت سے بولتی ہے، کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، تو کثرت کے مقابلے میں قلت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث کے تناظر میں تمہاری بیوی کا طلاق نہیں ہوا، افسوس پر ہے۔ یہ دیکھیے امام مالک کا فتویٰ تھا طلاق ہو گئی، لیکن شاگرد نے کہا طلاق نہیں ہوئی، لیکن مالک کی بات کو کاٹا کیسے گیا؟ حدیث کے تناظر میں۔ نبی کی حدیث آ جائے تو ہم کسی کی بات نہیں لے سکتے، کسی کی بات ہم نہیں لے سکتے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، محدثین کی نگاہ میں یہ ثقہ راوی ہیں، ان سے روایت لی گئی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ سے کوئی بھی روایت کتب ستہ میں کسی بھی محدث نے نہیں لی۔ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ کبھی سوچئے گا، یہ آپ صاحب علم ہو، اگر علم کے راستے میں اگر اپنے آپ کو صرف کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم جانکاری ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام تر مراحل میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات آ جائے تو ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اس کے تناظر میں دنیا برا مان جائے اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے تمام تر لمحے میں اتباع رسول کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔